السلام علیکم سامعین محترم، یہ تعلیمات اسلامی آفیشیل یوٹیوب چینل کی آواز ہے۔ اس چینل کے ذریعے انشاءاللہ آپ کو بہت سے اسلامی کتب سے مستفید ہونے کا موقع ملے گا۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تفسیر نمونہ کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ ریڈنگ کرتے ہوئے صفحہ نمبر 38 پر ہم پہنچے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ کا مطلب ہے بنیاد اور جڑ۔ شاید اسی بنا پر عالم اسلام کے مشہور مفسر ابن عباس کہتے ہیں، ان لکل شیء اساسا و اساس القرآن الفاتحہ۔ ہر چیز کی کوئی اساس اور بنیاد ہوتی ہے، اور قرآن کی اساس سورہ فاتحہ ہے۔ انہی وجوہ کی بنا پر اس سورہ کی فضیلت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، جو مسلمان سورہ حمد پڑھے اور اس کا اجر و ثواب اس شخص کے برابر ہے جس نے 2/3 قرآن کی تلاوت کی ہو۔ ایک اور حدیث میں پورے قرآن کی تلاوت کے برابر ثواب مذکور ہے، اور اسے اتنا ثواب ملے گا گویا اس نے ہر مومن اور مومنہ کو ہدیہ پیش کیا ہو۔ سورہ فاتحہ کے ثواب کو 2/3 قرآن کی تلاوت کے برابر دینے کی وجہ شاید یہ ہو کہ قرآن کے ایک حصے کا تعلق خدا سے ہے، دوسرے کا قیامت سے ہے، اور تیسرے کا احکام و قوانین شرعی سے ہے۔ ان میں سے پہلا اور دوسرا حصہ سورہ حمد میں مذکور ہے۔ دوسری حدیث میں پورے قرآن کے برابر فرمایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا خلاصہ ایمان اور عمل ہے، اور دونوں چیزیں سورہ حمد میں جمع ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اعزاز۔ یہ بات قابل غور ہے کہ قرآنی آیات میں سورہ حمد کا تعارف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک عظیم انعام کے طور پر کرایا گیا ہے، اور اسے پورے قرآن کے مقابلے میں پیش کیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ ہم نے آپ کو 7 آیتوں پر مشتمل سورہ حمد عطا کیا، جو 2 مرتبہ نازل کیا گیا، اور قرآن عظیم بھی عنایت فرمایا۔ سورہ حجر آیت 88، آیت 87۔ قرآن مجید اپنی تمام تر عظمت کے باوجود یہاں سورہ حمد کے برابر قرار پایا۔ اس سورہ کا 2 مرتبہ نزول بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت کی بنا پر ہے۔ اسی مضمون میں ایک روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، خداوند عالم نے مجھے سورہ حمد دے کر خصوصی احسان جتایا ہے، اور اسے قرآن کے مقابل قرار دیا ہے۔ عرش کے خزانوں میں سے اشرف ترین سورہ حمد ہے۔ تلاوت کی تاکید۔ سورہ حمد کی فضیلتوں کے بیانات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ احادیث اسلامی میں جو کتب موجود ہیں، اس سورہ کی تلاوت کے متعلق اتنی تاکید کیوں کی گئی ہے۔ اس کی تاکید انسان کو روح ایمان بخشتی ہے، اور اسے خدا کے نزدیک کرتی ہے، اور اس سے دل کو جلا ملتی ہے اور روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ اس سے انسانی ارادے کو کامیابی میسر آتی ہے۔ اس سورہ کی تلاوت سے خالق اور مخلوق کے مابین انسانی جستجو فزوں تر ہو جاتی ہے، نیز انسان اور گناہ اور انحراف کے درمیان رکاوٹ بنتی ہے۔ اسی بنا پر حضرت صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شیطان نے 4 دفعہ نالہ و فریاد کیا۔ پہلا وہ موقع تھا جب اسے راندہ درگاہ کیا گیا، دوسرا وہ موقع تھا جب اسے بہشت سے زمین کی طرف اتارا گیا، تیسرا لمحہ وہ تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے، اور آخری وہ مقام تھا جب سورہ حمد کو نازل کیا گیا۔ سورہ حمد کے موضوعات۔ اس سورہ کی 7 آیات میں سے ہر ایک مقصد کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ بسم اللہ ہر کام کی ابتدا کا سرنامہ ہے، اور ہر کام کے شروع کرتے وقت ہمیں خدا کی ذات پاک سے مدد طلب کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ اس بات کا درس ہے کہ تمام نعمتوں اور موجودات کی پرورش اور تربیت کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ ہے۔
یہ امر اس حقیقت سے مربوط ہے کہ تمام عنایات کا سرچشمہ اسی کی ذات ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ اس بات کی تکرار ہے کہ خدا کی خلقت، تربیت اور حاکمیت کی بنیاد رحمت اور عطوفیت پر ہے، اور دنیا کا نظام تربیت اسی قانون پر قائم ہے۔ مالک یوم الدین، یہ آیت اعمال کی جزا و سزا اور اس عظیم عدالت میں خداوند عالم کی حاکمیت کی جانب توجہ دلاتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ توحید عبادتی کا بیان ہے اور انسانوں کے لیے اس اکیلے کا مرکز کا تذکرہ ہے جو سب کا آسرا اور سہارا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ آیت بندوں کی احتیاج ہدایت اور اشتیاق ہدایت کو بیان کرتی ہے۔ یہ آیت اس طرف بھی توجہ دلاتی ہے کہ ہر قسم کی ہدایت اس کی طرف سے ہے۔ سورہ کی آخری آیت اس بات کی واضح اور روشن نشانی ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کی راہ ہے جو نعمات الہیہ سے نوازے گئے، اور یہ راستہ مغضوب اور گمراہیوں کے راستے سے جدا ہے۔ ایک لحاظ سے یہ سورہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک حصہ خدا کی حمد و ثنا ہے اور دوسرا بندے کی ضروریات اور حاجات۔ عیون الاخبار اور رضا میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سلسلے میں ایک حدیث بھی منقول ہے۔ آپ نے فرمایا، خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ میں نے سورہ حمد کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، لہٰذا میرا بندہ حق رکھتا ہے کہ وہ جو چاہے مجھ سے مانگے۔ جب بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو خدائے بزرگ و برتر ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے، تو نے میرے نام سے ابتدا کی، مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کے کام کو آخر تک پہنچا دوں اور اسے ہر حالت میں برکت عطا کروں۔ جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو خداوند عالم فرماتا ہے، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی ہے، اس نے سمجھا ہے کہ جو نعمتیں اس کے پاس ہیں وہ میری عطا ہیں، لہٰذا میں مصائب کو اس سے دور کیے دیتا ہوں۔ گواہ رہو کہ میں دنیا کی نعمتوں کے علاوہ اسے دار آخرت میں بھی نعمات سے نوازوں گا اور اس جہان کے مصائب سے بھی اسے نجات عطا کروں گا، جیسے اس دنیا کی مصیبتوں سے اسے رہائی دی ہے۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو خداوند عالم فرماتا ہے، میرا بندہ گواہی دے رہا ہے کہ میں رحمان الرحیم ہوں، گواہ رہو کہ میں اس کے حصے میں اپنی رحمت اور عطیات زیادہ کیے دیتا ہوں۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو خداوند عالم فرماتا ہے کہ گواہ رہو جس طرح اس نے روز قیامت میری حاکمیت اور مالکیت کا اعتراف کیا ہے، حساب اور کتاب کے دن میں اس کے حساب اور کتاب کو آسان کر دوں گا، اس کی نیکیوں کو قبول کر لوں گا اور اس کی برائیوں سے درگزر کروں گا۔ جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد تو خداوند عالم فرماتا ہے، میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، وہ صرف میری عبادت کرتا ہے، میں تمہیں گواہ قرار دیتا ہوں کہ اس خالص عبادت پر میں اسے ثواب دوں گا کہ وہ لوگ جو اس کی مخالف تھے اس پر رشک کریں گے۔ جب وہ کہتا ہے ایاک نستعین تو خدا فرماتا ہے، میرے بندے نے مجھ سے مدد چاہی ہے اور صرف مجھ سے پناہ مانگی ہے، گواہ رہو کہ اس کے کاموں میں اس کی مدد کروں گا، سختیوں اور تنگیوں میں اس کی فریاد کو پہنچوں گا اور پریشانی کے دن اس کی دستگیری کروں گا۔ جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو خداوند عالم فرماتا ہے، میرے بندے کی یہ خواہش پوری ہو گئی ہے، اب جو کچھ وہ چاہتا ہے مجھ سے مانگے اور اس کی دعا قبول کروں گا، جس چیز کی امید لگائے بیٹھا ہے وہ اسے عطا کروں گا اور جس چیز سے خائف ہے اس سے مامون قرار دوں گا۔ اس سورہ کا نام فاتح الکتاب کیوں ہے؟ فاتح الکتاب کا معنی ہے آغاز کتاب، یعنی کتاب کا آغاز کرنے والی۔ مختلف روایات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی ہیں ان میں سے واضح ہے کہ یہ سورت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی اسی نام سے پہچانی جاتی تھی۔ اس سورہ حمد سے اس کی ابتدا ہوئی، ورنہ یہ کوئی سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت نہیں جو یہ نام رکھا جائے، نہ ہی اس سورہ کے نام کے لیے سورہ فاتحہ
فاتح الکتاب نام کے انتخاب کے لیے کوئی دوسری دلیل موجود ہے؟ بہت سے دیگر مدارک میں ہمارے پیش نظر جو اس حقیقت کے جانتے ہیں کہ قرآن مجید بصورت مجموعہ جس طرح ہمارے زمانے میں موجود ہے، اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ کے حکم کے مطابق جمع ہو چکا تھا۔ ان میں سے چند ایک ہم پیش کرتے ہیں۔ علی بن ابراہیم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ قرآن کے ریشم کے ٹکڑوں، کاغذ کے پرزوں اور ایسی دوسری چیزوں میں منتشر ہے، اسے جمع کر دو۔ اس پر حضرت علی علیہ السلام مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور قرآن کو زرد رنگ کے پارچے میں جمع کیا اور پھر اس پر مہر لگا دی۔ ایک مشہور مؤلف حاکم نے کتاب مستدرک میں زید بن ثابت سے نقل کیا ہے کہ ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قرآن کے پراگندہ ٹکڑوں کو جمع کرتے تھے اور ہر ایک کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق اس کے مناسب محل و مقام پر رکھتے تھے، لیکن پھر بھی یہ تحریریں متفرق تھیں۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ انہیں ایک جگہ جمع کریں۔ اس جمع آوری کے بعد آپ ہمیں اسے ضائع کرنے سے ڈراتے تھے۔